باقی یار اگر ہو سکے تو کوئی مہربانی کرو یار، یہ غریب لوگ ہیں، یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. نہیں واقعی ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے. ہم یہ نہیں غلط اور ان کریں پہ ان کو تشدد کرنا یا مارنا نہ یار، ان کو یہ بس یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ سب بچوں والے ہیں تو باقی اللہ آپ کی مشکلات حل کرے، لیکن ان پہ ظلم نہیں کرنا یار. نہیں یہ تنویر اپنا یہ جمیل نہ ہونے دینا، تنویر جذباتی ہے، تم نے نہیں بھائی ہونا. جان. نہیں تو کل ہی کرو. یہ ہم زیادتی کسی وعدہ آدمی سے کرتے نہیں ہیں. نہیں ان کا قصور نہیں ہے نا یار، ان کا قصور. خبر بھی ہے کہ جی یہ معاہدہ بھی طے ہوا ہے کہ جی منیر جو ہے اس کو بحفاظت جب اس کی رہائی ہوگی، کیونکہ جو 4 مہینے والی بات تھی وہ غلط تھی. میرے پاس وہ سارے پروف موجود ہیں، اس کا وہ جدول بھی میرے پاس ہے جس میں اس کی رہائی کب گرفتاری ہوئی، کب اس کی رہائی ہو سکتی ہے. 2035 میں اس کی رہائی ہوگی، اور اس وقت یہ بھی معاہدہ طے پایا ہے کہ منیر کو یہ صحیح سلامت واپس کریں گے. ناظرین یہ تھا پھر آج کا ولاگ جس میں میں نے آپ کو اصل حقیقت بتائی. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اس خبر پہ یقین کیجئے گا جو چینلز پہ چل رہی ہے کہ پولیس پارٹی گئی اور اس نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، اور آپریشن کرنے کے بعد انہوں نے 11 مغویوں کو آزاد کرا لیا. تو اگر اس پہ آپ یقین نہیں کریں گے تو اللہ میاں آپ پہ ناراض ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج صبح اٹھا تو ایک بڑی اچھی خبر ملی. آپ یقین جانیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میں بہت پریشان تھا، بیکاز کہ جی وہ جو 11 لوگ اغوا ہوئے تھے جس میں مزدور تھے موٹر وے پہ رحیم یار خان سے، تنویر اندڑ گینگ نے انہیں اغوا کیا. تو وہ بڑی تکلیف میں تھا میں، کیونکہ مجھے مختلف کالز آتی تھی، خاص طور پہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے دو بھائی تھے، ان کے بھائی نے مجھے کال کی، پھر کچھ اور لوگوں نے بھی کال کی کہ کسی کا باپ ہے، کسی کا، تو آپ کچھ کریں. جی میں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں سوائے دعا کے، میں کچھ نہیں کر سکتا یا بیٹھ کے یہاں بول سکتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ ان لوگوں کی تکلیف جن کا بھائی، جن کا بیٹا، جس کا باپ اس طرح تکلیف میں ہو، اور پھر خاص طور پہ جب وہ تنویر اندڑ نے وہ ویڈیوز بنا کے، پہلے تو ان کے ہینڈ کف تھیں، انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں سب کو، اور وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا 3 دن کا ٹائم دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دن میں اگر مجھے میرا بھائی منیر اندڑ واپس نہ ملا تو میں ان سب کو باری باری ذبح کر دوں گا اور ان کی لاشیں موٹر وے پہ پھینکوں گا. مجھے احساس ہے کہ کچا ہے، بہت مشکل ہے وہاں جانا. مجھے پولیس کی بھی مشکلات کا اندازہ ہے کہ کوئی اس طرح وہاں جا کے اگر آپ کوئی ایکشن بھی کرتے ہو تو پھر ان کی جانیں جا سکتی ہیں، جو بیچارے وہ لوگ ہیں. پھر پولیس نے اچھا کام کیا، میں سمجھتا ہوں، جو بھی کیا منت اللہ کیا. کچھ ہمارے خاموش مجاہد اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے کوئی پریشر بلڈ کیا، اور الحمدللہ وہ 11 لوگ جو ہیں وہ واپس آئے. میں نے جب یہ اغوا ہوئے تھے تو میں نے جمیل اندڑ کو ایک کال کی تھی جی، کہ جمیل اندڑ کو میں نے کال کی کہ جی آپ نے یار ان کو کچھ کہنا نہیں. سنیے میری اس سے کیا بات ہوئی. یہ 10-11 منٹ کی لمبی کال ہے، اس پہ میں علیحدہ ولاگ بناؤں گا کیونکہ اس میں ذکر آئے گا پھر ان لوگوں کا جو کہ پیٹرول پمپ پہ مرڈر ہوئے، اس کے رشتہ دار قریبی عزیز ہیں. ان پہ بڑا میں نے پورا کمپلیٹ ولاگ بنانا ہے کہ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی، اس کی بنیاد کیا تھی، پھر کیا ہوا. جمیل اندر سے جو میری بات ہوئی آخر میں، جو میں نے اسے کہا اور میں نے اسے منت کی کہ ان کو پلیز کچھ نہیں کہنا، تو یہ اس نے مجھے یقین دہانی کرائی. اس کی یہ وائس سنیے. بھائی جانوں سے دشمنی یہ تھی جب ہمارے بھائی حکومت نے مارے تھے نا کشمور میں، ادھر سے لے کے اس کے پمپ پہ انہوں نے جھمرے کھیلی، پولیس کو ہار پہنائے، سمجھے یہ تھی. ہم نے پھر باہلی مانگی، سمجھے ہم نے. آپ کے کتنے بھائی اس میں تھے؟ آپ کے کتنے بھائی تھے جمیل؟ 5 بھائی تھے، ایک بھتیجا تھا، ایک اور تھا. نہیں تو وہ ڈاکو تھے، وہ ڈاکو تھے کیا تھے؟ وہ کیوں مارا تھا انہیں؟ نہیں ان کی آپ FIR تھے پٹا کے دیکھو. پولیس سے چھوٹے تھے، میرے سے بھی، تنویر سے چھوٹے تھے 3 بھائی. اچھا ہاں نا، اس کو آپ کے پاس فوٹو میں بھیجوں گا، وہ جو پہلے بھتیجے کو بھیجے تھے، کسی کے اوپر ایک کیس بھی نہیں تھا. اس نے شہید کر دیا بچوں کو. ٹھیک ہے.
کہ میں ان کی تصویریں آپ کے پاس بھیجوں گا. نہیں، میں نے ایک ولاگ کرنا ہے کہ یہ سٹارٹ شروع کہاں سے ہوا، کیا بات ہوئی، کس کا قصور ہے، کیسے یہ لوگ جرائم پیشہ بنے، ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے میں بھیجوں گا. باقی یار اگر ہو سکے تو کوئی مہربانی کرو یار، نہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. نہیں واقعی ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے. ہم یہ نہیں غلط اور ان کریں پہ ان کو تشدد کرنا یا مارنا نہ یار، ان کو یہ بس یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ سب بچوں والے ہیں تو باقی اللہ آپ کی مشکلات حل کرے، لیکن ان پہ ظلم نہیں کرنا یار. نہیں یہ تنویر اپنا یہ جمیل نہ ہونے دینا، تنویر جذباتی ہے، تم نے نہیں ہونا. ہاں نہیں تو کل ہی کرو. یہ ہم زیادتی کسی وعدہ آدمی سے کرتے نہیں ہیں. نہیں ان کا قصور نہیں ہے نا یار، ان کا قصور نہیں ہے. ہاں ابھی دیکھو نا، ہمیں بول رہے ہیں ہم اپنے گھر سے چوکی پاتے ہیں، جو بھی مطالبہ مربع کرو کچھ تو بھائی والے مسئلے دیکھو نا. ہاں باقی ہمارے جو زمین ہے ساتھی اس میں تانا بنائے ہوئے ہیں، ایسی بولتے ہیں ہم ختم کرتے ہیں. کتنی زمین ہے وہ؟ 50 جریب ہے، 25 ایکڑ 50 جریب. جی ناظرین، 50 جو جریب زمین ہے، یعنی 25 قلعہ ایک مربع زمین ان کی ہے. یہ چوک ماہی ہیں جس پہ چوک ماہی میں ہے، جس پہ شفقت شہید چیک پوسٹ بنا دی گئی، اور اس کا بھی ان کو رنج ہے کہ ہماری زمین پہ کیوں ہوا. اچھا ناظرین، بات تو صرف اتنی ہے کہ میں پہلے ان کو کہتا ہوں اپنے پولیس والوں کے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جھوٹ نہ بولا کریں، جو بات سچ ہوتی ہے وہ بتائیں. اگر آپ جب اس ٹائپ کی خبر چلاتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا اور اس کے بعد جناب پولیس والے وہاں گئے اور انہوں نے ڈاکو چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اس ٹائپ کی خبریں جب آپ چلائیں گے تو بڑا عجیب لگتا ہے. جبکہ اس وقت سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. یہ خبریں میرے پاس بہت پہلے کی تھیں کہ سب جو کچھ ہو رہا تھا، کیا کیا ہو رہا تھا، ڈیفرنٹ کارنر سے میرے پاس خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، نہ میں نے اس پہ کوئی ولاگ کیا کہ میرے کسی ولاگ کرنے سے یہ نہ ہو کہ وہ جو بیچارے 11 لوگ ہیں ان کی رہائی کھٹائی میں پڑ جائے. اب کیونکہ وہ لوگ آ گئے ہیں تو اس میں سے 2 تو پہلے ہی رہا کرا لیے گئے تھے جی. یہ 2 آدمی جو ہے سبزائی ہیں، وہ قوم ہے پوری جی ان کی، اور وہ کچے کے لوگ ہیں، بڑے تگڑے ہیں جی. انہوں نے مداخلت کی اور کہا جاتا ہے کہ 2 لوگ انہوں نے لے لیے. اور پھر اس میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یار ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے بندے تو چھڑوا لیے نا. تو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس میں کہ عامر عباسی جو ہے وہ جو شبان تھا، شبان اندڑ آپ کو یاد ہوگا، جس کو پولیس نے نکلوا کے مقابلہ میں مار دیا، تو جس کے بدلے پھر 5 کانسٹیبل تنویر اندڑ نے یا ددو جو بھی ہے اس کا نام، اس نے آ کے شہید کیے. ہم وہ بھی بدلہ نہیں لے سکے. پھر وہ موٹر وے پہ آیا اس لیے کہ جی ڈرون کا اس کے گھر پہ حملہ ہوا، شر کے گھر پہ، اور یہ وہاں موجود تھا. تو پھر بھی وہ آیا موٹر وے پہ اور اس نے یہ سب کچھ کر لیا. اب میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق ان کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ طے پایا ہے. باقی وہ سٹوری تو ٹھیک بنائی انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی پولیس گئی اور اس کی قیادت جو ہے وہ ڈی پی او صاحب کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کافی لوگ تھے. اب نام میں نہیں لیتا ان کا کہ جی کون کون تھے. بہرحال اس میں جو کریڈٹ ہے وہ سارا ہماری جو خفیہ، جو ہمارے خاموش مجاہد ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے. ان کی وجہ سے ہوا ہے. پولیس میں اتنا تپڑ نہیں تھا اور یہ نہیں ہونا تھا اگر وہ نہ کرتے. تو اس میں جو لولائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی 22 ایکڑ زمین ہے. یہ جو جہاں ان کا رقبہ ہے چوک ماہی میں، جمیل اندڑ وغیرہ کا 25 جو ایکڑ، اس کے تو 1.5 کلومیٹر دور ہے. اور یہ ان کی زمین جو ہے اب ایک بہت بڑے صاحب ہیں وہاں کے، ان کے حوالے کر دی گئی ہے. وہ اس کی کاشت کریں گے اور اس کے پیسے وہ انہیں پہنچائیں گے. ایک تو ان کا یہ معاہدہ ہو گیا، اور دوسرا میری اطلاع کے مطابق کہ جی کوئی 80 لاکھ میں یہ طے ہوا ہے، جس میں سے 50 لاکھ روپے دے دیے گئے، اور اس میں جو 6000 راؤنڈز بھی دیے گئے ہیں ایس ایم جی کے اور G3 کے. اور انہوں نے کہا جی وہ ہم نے 6000 راؤنڈ جو چلائے تھے موٹر وے پہ، ہم نے فائرنگ کی تھی، وہ بھی ہمیں دیں آپ.
وہ دیے گئے۔ پھر یہ بھی میری اطلاع ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 لوگ ایف ایف سی چوک سے اٹھائے گئے، میں نے ولاگ بھی کیا تھا، ایک اس میں 60 سال کا بزرگ بھی تھا اور ایک اس میں اور نوجوان تھا، اس کو ایف ایف سی چوک میں 9 بندے آئے، 2-3 موٹر سائیکلوں پہ اٹھا کے لے گئے تھے، ایک بھاگ گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ ان کا بھی سودا 30 لاکھ کے بدلے ہو گیا ہے جی، یہ بھی آج یا کل میں واپس آ جائیں گے۔ اور خبر یہ ہے کہ جی تنویر اندر نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کلاشنکوف سے فائرنگ کی ہے، اس نے جشن منایا اپنی فتح کا۔ اور میں اب کیا بولوں اس پہ یار، اب کس کی شکست ہے یا کس کی فتح ہے؟ ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بیانیہ اگر دیکھا جائے اور خبریں جو چل رہی تھیں ARY پہ، جیو پہ، سب پہ، کہ جی صبح ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا اور اس میں 11 مخفی جو ہے وہ پانی میں کھڑے ہوئے تھے، انہیں جا کے چھڑا لیا گیا۔ یہ نہیں ہے، میری ان سے یہی ہے کہ یار جو آپ نے کیا ہے بتائیں نا لوگوں کو، یار خدا را کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس دور میں آپ پچھلے ادوار میں اگر یہ 1992-94 کا دور ہوتا تو اس وقت آپ کا یہ جھوٹ سچ جاتا کہ جی ٹھیک ہے، کس نے دیکھا جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا، تو آپ کا جھوٹ سچ سکتا تھا۔ اب سے پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، آپ نے تو رات کیا، یہ کچھ 4 دن پہلے سے آ رہے تھے کہ جی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پتہ نہیں آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ علیحدہ فتح کا جشن منا رہا ہے تنویر اندر، ظاہر ہے بڑی ہیوی اماؤنٹ ہے جی، 80 لاکھ روپیہ، 2 بندے وہ واپس ہو رہے ہیں اور پھر 50 لاکھ کے بدلے یہ 11 بندے واپس ہوئے ہیں، کون سے فنڈ سے دیے گئے، کہاں سے آئے؟ پھر اسی طرح ایک وہ لڑکا شفیق بھی واپس آیا، شفیق جو کوٹ سبزل کے پاس سے اٹھایا گیا تھا، اس سے بھی کوئی پیسے ویسے لیے گئے، لیکن کہا گیا جی کہ کچھ نہیں ہے، ایم ہی وہ آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور خبر بھی ہے کہ جی یہ معاہدہ بھی طے ہوا ہے کہ جی منیر جو ہے اس کو بحفاظت جب اس کی رہائی ہوگی، کیونکہ جو 4 مہینے والی بات تھی وہ غلط تھی، میرے پاس وہ سارے پروف موجود ہیں، اس کا وہ جدول بھی میرے پاس ہے جس میں اس کی رہائی کب گرفتاری ہوئی، کب اس کی رہائی ہو سکتی ہے، 2035 میں اس کی رہائی ہوگی، اور اس وقت یہ بھی معاہدہ طے پایا کہ منیر کو یہ صحیح سلامت واپس کریں گے۔ اور ناظرین یہ تھا پھر آج کا ولاگ جس میں نے آپ کو اصل حقیقت بتائی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اس خبر پہ یقین کیجئے گا جو چینلز پہ چل رہی ہے کہ پولیس پارٹی گئی اور اس نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، اور آپریشن کرنے کے بعد انہوں نے 11 مغویوں کو آزاد کرا لیا۔ تو اگر اس پہ آپ یقین نہیں کریں گے تو اللہ میاں آپ پہ ناراض ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔